جن کے دل میں ابھی تھوڑی سی کھوٹ ہوتی ہے، اللہ کے راستے میں جو بھاگتے ہیں نا، جو چلتے ہیں بھاگتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں بک گئے ہوتے ہیں، ان کو کچھ مشکل نہیں لگتا۔ میں آپ کو اپنی ایک ایگزامپل دیتی ہوں۔ مجھے بہت سے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ جب میری زندگی میں ایکچولی اسلام آنا جب مجھے قرآن کی سمجھ آئی تو میری زندگی میں میرے عمل جب چینج ہونے شروع ہوئے تھے، تو لوگ کہتے تھے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ بڑا مشکل ہے، اور آنیسٹلی میں دل میں سوچتی تھی کہ کچھ مشکل نہیں ہے، بلکہ اتنا سرور ہے، اس کے تو لفظ ہی نہیں ملتے کہ جب آپ اللہ کے احکامات پورے کرنے شروع کرتے ہیں نا۔ میں یہ نہیں کہتی ہوں ابھی تو بہت کچھ ہے کرنے والا، لیکن جس بھی لیول پہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احکام پورے کرنے شروع کرتے ہیں تو اتنا مطمئن دل ہوتا ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو شاید میری یہ بات اچھی لگ رہی ہے۔ اچھا، دیکھیں، جب بھی آپ اپنے نفس کو چھوڑ کے کوئی کام کرتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، پتہ ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ ابھی میں نے آرام کرنا ہے، نماز کا وقت ہے، پر میرا دل نہیں چاہ رہا، لیکن آپ اپنے آپ کو زبردستی اٹھاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، لیکن وہ جو خوشی آپ کو ملتی ہے واللہ اب میں اس کا جواب نہیں ہے۔ آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ آپ نے اللہ کا ایک حکم پورا کیا۔ تو بالکل وہی بات ہے کہ لوگ اپنے ایڑیوں کے بل بھی پھر جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ آسان نہیں ہے، لَکَبِیرَۃً، کہ یہ بہت ہی ہارڈ تھا، ویری ہارڈ تھا، لیکن إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان کے لیے نہیں تھا جن کو اللہ نے ہدایت دے دی تھی۔ وَمَا، اور نہیں کانا تھا اللہ لِيُضِيعَ إِيمَانِكُمْ، کہ وہ ضائع کرتا تمہارے ایمان کو، ان اللہ، بے شک اللہ، بالناس لرؤوف رحیم۔ اب کیا ہوا تھا کہ جب قبلہ چینج ہو رہا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب یہ کویسچن کریں گے، کیونکہ اہل کتاب کہیں گے یہ پہلے وہ قبلے کی طرف تھے، اب یہ قبلے کی طرف ہے، ذرا یہ تو پوچھو ان سے جا کے کہ کیا جو پہلے قبلے کی طرف نماز پڑھتے تھے تو ان کی قبول ہوں گی کہ نہیں، وہ ضائع ہو جائیں گی؟ اس کا جواب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے سے دے دیا کہ اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں پہ ایمانکم جو ہے نا، یہ صلاۃ کے لیے ہے کہ اللہ تمہاری نمازوں کو، تمہاری عبادات کو قبول ضائع نہیں کرے گا۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت شفیق ہے، بہت رحیم ہے۔ الحمدللہ، یہاں پہ رحیم سے مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، تو کچھ لوگ جو ہے وہ جنگ سے، جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ قیدی آتے ہیں، تو ان میں عورتیں بھی تھیں، تو ایک عورت کو دیکھا کہ وہ پاگلوں کی طرح پھر رہی ہے، بھاگ رہی ہے، اپنے بچوں کو آوازیں دے رہی ہے، اس کا بچہ چھوٹا تھا جو گم ہو گیا تھا، تو وہ ادھر بھاگ رہی ہے ادھر بھاگ رہی ہے۔ تو اچانک اس کی نظر پڑتی ہے کہ اس کا بچہ دور تھوڑا سا، آپ یاد کریں ذرا مدینہ میں جب گرمی کا عالم ہوتا ہے تو اتنی گرمی میں، ایون ہیوسٹن میں بھی آپ دیکھیں کہ تپتی ذرا زمین ہوتی ہے نا تو گرم ہو جاتی ہے، تو وہ دور سے دیکھتی ہے کہ اس کا بچہ وہاں پہ کھڑا ہوا ہے، تو وہ بھاگتی ہے اس کی طرف، اور بھاگ کے نا فوراً اس کے پاؤں چومتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے پاؤں گرم زمین پہ لگے ہوئے ہیں نا، تو وہ پاؤں چومتی ہے، اس کو ساتھ لگاتی ہے اپنے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے اس کو کہتے ہیں، صحابہ کو کہتے ہیں کہ کیا تم یہ دیکھو، تم اس ماں کو دیکھو، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ یہ ماں اپنے بچے کو دوزخ میں، آگ میں پھینک سکتی ہے؟ دوزخ نہیں، آگ میں پھینک سکتی ہے۔ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، کبھی بھی نہیں، اس کی محبت کوئی بھی ماں نہیں پھینکے گی، پر اس کی محبت کا عالم تو دیکھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ماں سے 70 گنا زیادہ تم سے پیار کرتا ہے، وہ کیسے تمہیں دوزخ میں پھینکے گا؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ انسان، مجھے کیا مصیبت پڑی ہے میں تجھے تکلیف میں ڈالوں، تیرے اپنے اعمال ہی ایسے ہیں کہ تو اپنے آپ کو اس طرف لے کے جاتا ہے۔ انشاءاللہ یہ سفر جیسے جیسے آگے چلے گا، آپ دیکھے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے بندے کو مناتے ہیں، کس طرح سے اس کو کہتے ہیں کہ یہ نہ کر، کیونکہ یہ جو تھوڑی سی زندگی اس دنیا میں امتحان کی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں پاس ہو جو کسی طرح سے، وہ جیسے ایک ٹیچر نہیں ہوتا کہ امتحان کے کمرے میں اس کا دل چاہتا ہے کہ یہ میرا اتنا فیوریٹ اسٹوڈنٹ ہے، یہ پاس ہو جائے کسی طرح سے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا نہیں کر رہا، تو اس کا پورا دل ہوتا ہے کہ بالکل اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ انسان اس دنیا سے آسانی کے ساتھ نکل جائے تاکہ آخرت میں جنتوں کا حقدار بن جائے۔ کیونکہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو انصاف پسند ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ ہم دنیا میں غلط کام کریں گے اور وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی ساری چیزیں دے دیں گے۔ وہ ان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ اس امتحان میں کامیابیوں کے ساتھ آگے گزر جائے۔ امتحان اتنے مشکل بھی نہیں آتے ہیں، جب آپ ایک دفعہ بک جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، پھر اللہ سبحانہ، دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ مصیبتیں تمہارے اوپر جو مصیبت آتی ہے، آزمائش اور مصیبت کا فرق میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، جب انسان میں مصیبتیں آتی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں نا کہ اس کی وجہ کیا ہے،
बस आप ये समझ लीजिए कि पहले से ही झुक जाओ, इससे पहले कि मुसीबत आ जाए और फिर झुको, वो बड़ा मुश्किल है, ऑनेस्टली बहुत मुश्किल है। पहले से झुक जाओगे तो मुसीबतें नहीं आएंगी, आजमाइशें इतनी मुश्किल नहीं होती हैं, निकल जाते हैं बंदे बड़े आराम से, क्योंकि उसमें भी हम अल्लाह की मदद मांग रहे होते हैं, दुआएं भी उसी से कर रहे होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला वो इधर सुकून भी डालता रहता है साथ साथ। तो वो जब सफ़र ख़त्म होता है ना मुसीबत का, सॉरी आजमाइश का, तो उस सफ़र में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको इतने अजर देता है, अल्लाह मा साबिरीन के सबर देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये सब कुछ हो रहा है तुम्हारे साथ जो भी। अब वो मुश्किल नहीं लगता, देखने वालों को मुश्किल लग रही होती है, लेकिन जो बंदा, जो अल्लाह का बंदा है, जो वो उस मुश्किल में होता है ना, वो बड़े आराम से निकल जाता है। ये बड़ी बात समझने वाली है, और इंशाल्लाह जैसे जैसे हमें समझ आएगी वैसे वैसे मोहब्बत होती है अल्लाह सुब्हानहू तआला की, एक एक चीज़ से, एक एक आजमाइश से मोहब्बत हो जाती है। कि बंदे को होता है कि मुझे ये आजमाइश आई है तो मेरा, देखिए अगर हम एक क्लास में हैं तो अगली क्लास में जाने के लिए हमें टेस्ट तो देना पड़ेगा ना। ऐसे तो हो नहीं सकता कि हम अगर 9th में हैं तो 10th में ऐसे ही घुस जाएंगे, ये 10th के बाद कॉलेज में ऐसे ही घुस जाएंगे। हर लेवल पहले से मुश्किल होगा, टेस्ट तो देना पड़ेगा। उस टेस्ट में और अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत की इंतहा देखिए कि वो टेस्ट से पहले बता भी रहे हैं कि तुमने क्या क्या करना है। देखो अगर तुम थोड़ा सा फिसल गए तो वापस कैसे उस पर आना है, और कैसे तुमने इस टेस्ट से आसानी के साथ गुजरना है। लेकिन हमें ये कब पता चलेगा? जब हम इस किताब को खोलेंगे, जब इस किताब को हम हदायत की किताब समझेंगे। हमने इसको बरकत की किताब बना ली है, ऑफ कोर्स इसमें बरकतें हैं, लेकिन आप देखिए असल मकसद इसका जो है वो हदायत है, वो ये रास्ता है हमारा जन्नत में जाने का, कि हमने किस तरह से जन्नतों के रास्तों पे चलना है। जब हमारे पास नेविगेशन ही नहीं है, हम सड़क पे देखे गाड़ी चला रहे हैं, हमें जाना है एक जगह से, फॉर एग्जांपल ए से बी की तरफ जाना है, हम सोचेंगे कि गाड़ी तो चल रही है खुद ही ले जाएगी, अब हम मशरिक की तरफ जा रहे हैं या मगरिब की तरफ जा रहे हैं, कभी मंजिल की तरफ पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे। मंजिल का पता होना ज़रूरी होगा हमारे लिए, तभी तो हम वहाँ जाएंगे। तो यहाँ पे इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि इस सफ़र में हमें ये सारे रास्ते समझ आ जाएं। और दूसरी बात यह है कि ये जो सेकंड पारा है ना, ये सारा उम्मत मुसलमान के साथ खिताब है। सारा पारा हम लोगों के लिए है कि क्या डोंट्स है, क्या डूज़ है, क्या डोंट्स है। और इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये पारा ख़त्म होने तक हम पूरे मुकम्मल तौर पे हम ऐसे हो जाए कि हमें अमल करने आसान हो जाए। अब आइए, असल हुक्म यहाँ से स्टार्ट होता है। कद बेशक नारा हम देख रहे हैं, तकल्लुबा, तकल्लुबा कहते हैं बार बार उठना। ये इसके अंदर जो आता है ना, लाम के ऊपर तशदीद है, इसकी वजह भी ये होती है, शुरू में ता और फिर तशदीद से बार बार उठना। वजह का, आपका चेहरा, फिस समाई, आसमान की तरफ। ये बड़ा खूबसूरत बात लगती है। और फिर अगला जो जुमला है ना, फलानुवल्लियन्नका, तो बला शुबा ज़रूर फेर देंगे। इनका खूबसूरत लफ्ज़ है। देखिए शुरू में क्या आ रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि हम तुम्हारा बार बार तुम्हारा चेहरा आसमान की तरफ उठता देख रहे हैं। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 16 से 17 महीने तक ये दुआ की थी। अब हम जैसे लोग ये समझते हैं कि आज दुआ की, एक हफ़्ता हो गया, एक महीना हो गया, दुआ नहीं पूरी हो रही। यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ देखिए कि 16 से 17 महीने अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि हम देख रहे थे तुम्हारा चेहरा बार बार उठना आसमान की तरफ। तो इतनी मोहब्बत से, जैसे माँ नहीं कहती कि अच्छा मैंने सुन लिया मैं कर दूंगी, तो कह रहे हैं फलानुवल्लियन्नका, तो बिलाशुबा ज़रूर हम फेर देंगे आपको किबलतन, किबला तरदाहा, जिसको आप पसंद करते हैं। फवल्ली, तो फेर लीजिए। अब ये देखिए ये हुक्म आ गया, फवल्ली, तो फेर लीजिए, वजह का, अपने चेहरे को, शतरुल मस्जिदिल हराम, के मस्जिद हराम की तरफ। अब ये जो देखिए वजह का वाहिद के लिए आता है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है। और आगे कह रहे हैं वहैसु, और जहाँ भी, मा कुंतुम, हो तुम, फवल्लू, अब ये सारों को हुक्म दिया जा रहा है। फवल्लू, तो तुम सब फेर लो, वजूहकुम, अपने चेहरों को, शतरहू, उसकी तरफ। किसकी तरफ? खाना काबा की तरफ, मस्जिद हराम की तरफ। अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, यहाँ तक पहले मैं आपको इसकी डिटेल थोड़ी सी बता दूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार देखते हैं अल्लाह की तरफ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अभी वही भेज दीजिए, अभी आपका पैगाम आ जाए।
دیکھیں یہ نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے کر لیا، رائٹ؟ تو وہ انتظار کیا، دل چاہتا تھا اور یہی دعا بھی مانگ رہے تھے، اور ان کو یہ پتہ بھی تھا کہ آخری نبی کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہی ہوگا، تو اس لیے وہ بار بار دعا بھی مانگتے تھے، ان کا بڑا دل تھا، لیکن وہ انتظار کر رہے ہیں، 16-17 مہینے انتظار کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم پھیر دیں گے آپ کا چہرہ اس طرف آپ کا قبلہ کر دیں گے جہاں پہ آپ چاہتے ہیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہے ہیں کہ اپنا چہرہ پھیر لیجئے وجہ کا شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، حیث ما کنتم، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، فولوا وجوہکم شطرہ، تو پھر صحابہ کو بھی حکم دیتے ہیں کہ اب آپ تم بھی اپنا چہرہ اس طرف کر لو۔ اب دیکھیے کہ جب یہ حکم آتا ہے، حدیث سے ہمیں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر میں تھے، اور اب وہی آ جاتی ہے، اب یہ ظہر کی نماز کے 4 فرض پڑھ رہے ہیں، اب 2 فرض پڑھ لیے تو وہی آتی ہے، تو تیسرا بھی کھڑے ہیں، تیسرے فرض میں ہیں ابھی، تو اسی وقت آپ دیکھیے امام کہاں پہ ہوتا ہے، امام سامنے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آگے اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے آدمی ہوتے ہیں، اس کے پیچھے عورت کی صف ہوتی ہے، اسی طرح ہوتا ہے نا۔ تو اب جب یہ حکم آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنا چہرہ ایسے تھا تو ایسے تو نہیں کریں گے نا، اب پورا، کیونکہ یہاں پہ اگر وہ نماز پڑھیں اور سامنے ان کے وہ ہے بیت المقدس ہے، تو اب ان کو پورا پھر کے واپس جانا پڑے گا خانہ کعبہ کی طرف، تو نماز کی حالت میں وہ پورا پھرتے ہیں، اور پورے مقتدی بھی ان کے پیچھے پھر رہے ہیں، اور عورتوں کی صف تو سب سے پیچھے تھی، اب وہ واپس وہاں پہ صف پہ جاتے ہیں، تو کس طرح سے خاموشی کے ساتھ لوگوں نے اتباع کی۔ یہ اتنی خوبصورت آیت ہے جس کی قدر نہیں، آپ دیکھیے کہ یہ تو نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو جی میں تو اب نماز کی حالت میں، حکم تو آ گیا ہے، ابھی میں اپنی نماز پوری کر لوں، یہ میں بعد میں اگلی نماز سے پڑھوں گا تو انشاءاللہ اس وقت میں اس کی طرف منہ کروں گا۔ نہیں کیا نا، جس وقت حکم آیا اسی وقت سمینا و اطعنا ہو گیا۔ اب دیکھیے ہمیں بھی تو حکم مل رہے ہیں نا قرآن میں، ہم کیا یہ کہتے ہیں، ہمیں تو بہانے بڑے لگتے ہیں، میں جیسے جی میرے میاں کو یہ پتہ نہیں ہے ان کو پسند آئے گا کہ نہیں، یہ بات میں ایسے کروں گی تو اب دیکھیں نا گھر میں شادی ہے تو اب بچوں کو بھی تو دیکھنا ہے نا، بچوں کی خواہشیں بھی تو دیکھنی ہیں، اب دیکھیں نا امریکہ جیسے جگہ پہ آ کے ہم کیا کریں، ہمارے بچے بھی تو اب دیکھنے ہیں، یہ باتیں ایسی ہیں، کتنے بہانے ہمارے پاس ہوتے ہیں، اور یہاں پہ حکم کس حالت میں قبول ہو رہا ہے، یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کس طرح سے اتباع کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس وقت ہمیں آپ کے احکامات کا اندازہ ہو جائے، جس وقت ہمیں ان کی سمجھ آ جائے، ہم اسی طرح سے دیکھیں جب ہمارے قبلے بدلتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے، جب کہتے ہیں نا کہ ایک غیر مسلم جو ہے وہ جب مسلمان ہوتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، وہ اسلام کے فولڈ میں آ جاتا ہے، اور جو مسلمان ہے وہ کب اس کا قبلہ بدلتا ہے، جب وہ قرآن کو کھولتا ہے اپنی زندگی میں، قرآن کو سمجھتا ہے، پھر وہ جب عمل کرنا شروع ہوتا ہے تو پھر سارے لوگ، یہی والی حالت نہیں ہوتی ہے کہ یہ دیکھو اس کو کیا ہو گیا، یہ تو فنیٹک ہو گئی ہے، اس کی دیکھو، اس کی تو زندگی میں کوئی فن نہیں رہا، تو قبلے چینج ہوتے ہیں، تو یہ بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ جو کہا تھا نا لَكَبِيرَةً، تو یہ بالکل وہی بات آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو تو اپنا چہرہ اس کی طرف موڑ لو، وَإِنَّا، اور بے شک الَّذِينَ، وہ لوگ جو اوتو، دیے گئے، الکتابہ، کتاب کون سی کتاب تھی، یہ توراہ کی بات ہو رہی ہے، لِيَعْلَمُونَ، وہ یقیناً وہ سب جانتے ہیں، اَنَّهُ، بے شک وہ، الحق کو، کہ وہ حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اہل کتاب، یہ جو کویسچن تم سے کر رہے ہیں نا کہ کس چیز نے ان کو پھیر دیا قبلے سے، ان کی تو کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا، وہ اچھے سے یہ بات جانتے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے جیسے ہمیں کوئی کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھئی ہمیں کیا پتہ تورات میں یہ تھا کہ نہیں، لیکن مسلمان جو ہے وہ جس کو اللہ پہ یقین ہے، ہمیں پکا یقین ہے کہ یہ تورات میں ہے۔ کیوں یقین ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات حق بیان کر دی ہے کہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جو ان کو کتاب میں دیے گئے تھے وہ اچھے سے یہ جانتے تھے۔ وَمَا اللَّهُ، اور اللہ بِغَافِلٍ، وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ بِغَافِلٍ، غافل، اما اسے، تعملون، جو تم کرتے ہو، کہ تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا، اور اس کے باوجود اگر تم چھپاتے ہو تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں پتہ؟ قیامت کے دن ایک ایک چیز کھل کے سامنے آ جائے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو وہ سب دیکھ رہا ہے۔
اور اگلی آیت میں آتا ہے، آیت نمبر 145 ہم کر رہے ہیں، وَلَئِن، اور یقیناً اگر آتیتا آپ لے آئیں، الذین ان لوگوں کے پاس جو اوتو دیے گئے، الکتابہ کتاب، یہ پھر وہی تورات کی بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ اگر آپ لے آئیں ان لوگوں کے پاس جو اہل کتاب ہے جن کو تورات دی گئی تھی، بکلی آیات، ہر طرح کی نشانی لے آئے، ما تابعوا قبلتک، تو وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ آپ نے وہ پڑھا نا کہ یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ بالکل اگر وہ والی آیت آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایگزیکٹلی وہ تفسیر ہے بیسیکلی اس آیت کی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ بکلی آیاتن، ہر طرح کی نشانی بھی لے آئیں گے، انہوں نے کوئی نہیں ماننا آپ کے قبلے کی طرف، وما انت، اور نہیں تھے آپ، بتابعین، پیروی کرنے والے، قبلتہم، ان کے قبلے کی، وما بعدہم، اور نہیں تھے بعد، بتابعین، پیروی کرنے والے، قبلتا، قبلے کی بات کے، یہ جو ہے نا وما بعدہم بتابعین قبلتا بعد، اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو، کیونکہ ان کا قبلہ تو ایک ہی تھا، یروشلم میں تھا، اور یہ جو پیروی کر رہے تھے اپنے بیت المقدس کی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اہل کتاب ہے نا، یہ بھی، ان کا بھی قبلہ ایک نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ہی ڈائریکشن میں تو اس کو بیت المقدس کو فالو کرتے ہیں، لیکن ایک جو یہودی ہیں وہ مغربی حصے کی طرف، ویسٹ کی طرف کرتے ہیں، اور جو نصرانی ہیں جو وہ مشرق کی طرف، ایسٹ کی طرف رخ کرتے ہیں، وہ ایک ہی جگہ میں ایک مشرق اور مغرب کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں۔ اگر تم ان کی باتوں میں آ بھی جاؤ گے، اگر تم ان کو خوش بھی کرنا چاہو گے کہ ٹھیک ہے شاید یہ اس طرح سے مسلمان ہو جائے، میں ان کی کوئی بات مان لیتا ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو خود ہی اپنے قبلے پہ ایک نہیں ہے، تم ایک ہی گروہ کو خوش کر سکو گے، دوسرے نے تو پھر بھی نہیں ماننا۔ لیکن اگلی آیت آپ دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ، اتنا مجھے ڈر لگتا ہے ایسی آیات پڑھ کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، وَلَئِن، غور سے سنیے گا، وَلَئِن، اور یقیناً اگر، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اگر آپ نے پیروی کی، اَہْوَاءَہُم، ان کی خواہشات کی، مِن بَعْدِ مَا جَاءَکَ، اس کے بعد کہ آ گیا، جَاءَکَ، آپ کے پاس، من العلم، علم، کون سا علم آیا تھا؟ وحی کا علم تھا، قرآن تھا نا، قرآن پاک آ گیا تھا، علم آ گیا تھا، اِنَّکَ، تو بے شک آپ، اذن، تب، لَمِنَ الظَّالِمِین، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، معاذ اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، آپ کو یاد ہے پہلے سپارے میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ اگر آپ نے ان کی ملت کی پیروی کی تو تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے غصے سے بات کی تھی، تو یہاں پہ بھی دیکھیے وہی بات، وہ ملت کی بھی وہی بات تھی نا، اب یہاں پہ بھی احواہم، ان کی خواہشات کی، ان کے جو ان کا یہ ہے کہ ہماری یہ بات آپ مان لیں تو ہم آپ کی یہ مان لیں گے، نہیں، کوئی بات نہیں۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تھے تو حضرت عائشہ ان کی مانگ نکالی تھی، اسے سائڈ پہ مانگ نکال رہی، کیونکہ شروع سے مکہ سے وہ ویسے ہی نکالتی تھی، تو ہوا کیا کہ جب وہ مانگ نکالنے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کہا کہ عائشہ میری مانگ میڈل میں نکالو، تو انہوں نے کہا کہ وہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ اہل کتاب یہاں پہ یہودی جو ہیں وہ اپنی مانگ سائڈ پہ نکالتے ہیں، تو میں ان کی پیروی، پیروی نہیں، میں ان کی طرح سے ان کو فالو نہیں کرنا چاہتا، میں ان کی طرح سے لگنا نہیں چاہتا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم کس طرح سے احواہم میں خوش ہیں، کہ ہم تو سر سے پاؤں تک ہی ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ ہم کیا کریں کیا نہیں کریں۔ یہاں پہ ابھی رائٹ نو اب ہم نئے ہیں، ہمارا سیکنڈ پارا ہے، میں کئی دفعہ کوئی ایسی بات کر جاتی ہوں، پھر میں یہ کہتی ہوں کہ ابھی میرے اسٹوڈنٹ بہت نئے ہیں ان چیزوں کے لیے، وہ کہیں گھبرا نہ جائے ان باتوں سے، لیکن آنیسٹلی یہ آیتیں جو ہے نا آپ خود ہی ان کو پڑھ کے دیکھیے اور پھر اس پہ تدبر کیجئے، آپ کو کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں، آپ کو خود ہی سے سمجھ آ جائے گی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اپنی امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تم ان کی خواہشوں کی پیروی کرو گے تو پھر تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ چلیے جب آگے پڑھتے ہیں آیت نمبر 146، الذین، وہ لوگ جو آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب، یعرفونہ، وہ پہچانتے تھے اس کو، کس کو پہچانتے تھے؟ نمبر 1
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते थे, वो कुरान को पहचानते थे, वो किबले की डायरेक्शन चेंज होने की वजह भी पहचानते थे। तो कमा यारिफून अबनाहुम, जैसा कि वो पहचानते थे अपने बेटों को, व इन्ना, और बेशक फरीकन, एक गुरु मिनहुम, उनमें से, ला यक्तुमूना, यकीनन वो सब छुपाते हैं, अल हक को, हक को, वहुम यालमून, और वो सब जानते हैं। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला खुल खुल के एक एक चीज़ उनकी ज़ाहिर कर रहे हैं यहाँ पे, कि देखिए वो इस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हक को जानते हैं, जिस तरह से वो अपने बेटों को। ये एक मुहावरा था, जैसे वहाँ पे मक्का में अरबी लोग यूज़ करते थे, तो वो कहते कि इतना उनको यकीन था कि ये सब सच है, लेकिन मानते क्यों नहीं थे? अपनी ज़िद की वजह से। और आया था पहले इस बारे में, आपने पढ़ा था ना, कि उनकी ज़िद की वजह से वो नहीं मानते थे, हालांकि उनको ये पता था ये सच है। देखिए फिर आ जाता है अल हक मिन रब्बिका, कि हक जो है वो तुम्हारे रब की तरफ से है। फला पसना तकूनन्ना, तुम हो जाना मिनल मुमतरीन, शक करने वालों में से। ये किसको कहा जा रहा है? ये फिर देखिए कितना मुश्किल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि हक, सच्ची बात तुम्हारे रब की तरफ से है, तुम शक करने वालों में से ना हो जाना। हम कितनी चीज़ों पे कहते हैं, कुरान की कोई आयत ऐसी होती है हमारे लिए, तो वो जो बनी इसराइल का बछड़ा नहीं होता, वो आयतें बन जाती हैं कि इसमें ये कैसे था, अला था कि इला था। वो मुझे तो लगता है जैसे पर्दा जो होता है ना 2 गज के कपड़े का, उसके जो अहकामात है वो बिल्कुल ऐसे होते हैं कि हम उसको कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, मान के बस नहीं देंगे। मैं ऑलवेज़ ये कहती हूँ कि देखें, ये जुल्म ना किया करो। अल्लाह की आयत का इनकार करना बहुत बड़ी बात है। सिर्फ़ ये कह दिया करो कि अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें इस पे अमल करने की तौफीक दे, हम कोशिश कर रहे हैं, राइट। ये ना कहा करो कि ये आयत ये है ही नहीं है, ये आयत तो उस वक़्त के मुसलमानों के लिए थी, आज के मुसलमानों पे ये आयत ही नहीं आती है। कितनी वो जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था, फला अल्लाह का बाक़िउन नफ्स का ला आसारिहिम, कहा था ना सूरत काफ में, कि इतनी क्या ए नबी, क्या आप अपने आप को हलकान कर लेंगे कि वो इतनी बड़ी बातें अपने मुंह से निकालते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, आप उनकी बातों में ना आए। हक तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से, फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, आप इसमें शक ना करना कि शायद ये बात ठीक है कि नहीं। वलिकुल्लिन, और हर एक के लिए, विजहतुन, एक जोहत है, एक वो कहते हैं ना कि एक तरफ का रास्ता होता है, कि हर एक का एक जोहत मुकर्रर है। हुआ मुवल्लीहा, वो उसकी तरफ रुख करता है। फस्ताबिकुल खैरात, तो तुम भागो, आगे भागो नेकियां करने की तरफ। आईना, जहाँ कहीं, मा तकूनु, तुम हो, यती, ले आएगा, बिकुमुल्लाह, तुमको अल्लाह, जमीअन, सब के सब को जमा करके अल्लाह सुब्हानहू तआला ले आएंगे। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर कादिर है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या बता रहे हैं कि हर इंसान का कोई ना कोई किबला है, कोई ना कोई उसकी एक ख्वाहिश जैसे होती है ना, उसका अपनी प्रायोरिटी है। हर इंसान फिर उसकी तरफ भागता है कि ये मैं काम करना है। देखिए आजकल के लोगों का खुदा कौन हो गया? अब तो डॉलर कहते हैं ना, खुदा लोगों का बन गया, उसके लिए भागते हैं, दिन रात उसी के लिए भाग दौड़ होती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हर इंसान ने अपना एक किबला बनाया हुआ है जिसकी तरफ वो दौड़ रहा है। तो मुसलमानों, तुम फस्ताबिकुल खैरात, तुम भागो नेकियों की तरफ। ये बहुत बड़ा सबक है हमारे लिए। देखिए नेकियां जो है ना, इसके मौके बार बार नहीं आते हैं। हज़रत उमर जो थे वो हमेशा उनकी जो भाग दौड़ होती थी ना, हज़रत अबू बकर से मुकाबला करते थे। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मैं इसकी डिटेल भी आपको बताऊंगी। और इतना ये खूबसूरत वर्ड है फस्ताबिकुल खैरात, इसी तरह से इसकी डिटेल भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और अब अगले प्रोग्राम में आप लोग भी तैयार होकर आइएगा कि सारे अहकामात मुसलमानों के लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम में।